اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ انبیاء 70ویں پارے میں ہے۔ سورہ انبیاء مکی ہے، اس میں 112 آیتیں اور 7 رکوع ہیں۔ لوگوں کا حساب نزدیک اور وہ غفلت میں منہ پھیرے ہیں۔ جب ان کے رب کے پاس سے انہیں کوئی نصیحت آتی ہے تو اسے نہیں سنتے مگر کھیلتے ہوئے۔ ان کے دل کھیل میں پڑے ہیں، اور ظالموں نے آپس میں خفیہ مشورت کی کہ یہ کون ہیں؟ ایک تمہیں جیسے آدمی تو ہیں، کیا جادو کے پاس جاتے ہو دیکھ بھال کر؟ نبی نے فرمایا، میرا رب جانتا ہے آسمانوں اور زمین میں ہر بات کو، اور وہی ہے سنتا جانتا۔ مگر بولے پریشان خوابیں ہیں، بلکہ ان کی گھڑت گھڑی ہوئی چیز ہے، بلکہ یہ شاعر ہیں۔ تو ہمارے پاس کوئی نشانی لائیں جیسے اگلے بھیجے گئے تھے۔ ان سے پہلے کوئی بستی ایمان نہ لائی جسے ہم نے ہلاک کیا، تو یہ کیا یہ ایمان لائیں گے؟ اور ہم نے تم سے پہلے نہ بھیجے مگر مرد جنہیں ہم وحی کرتے۔ اے لوگوں، علم والوں سے پوچھو اگر تمہیں علم نہ ہو۔ اور ہم نے انہیں خالی بدن نہ بنایا کہ کھانا نہ کھائیں، اور نہ وہ دنیا میں ہمیشہ رہیں۔ پھر ہم نے اپنا وعدہ انہیں سچا کر دکھایا تو انہیں نجات دی، اور جن کو چاہی اور حد سے بڑھنے والوں کو ہلاک کر دیا۔ بے شک ہم نے تمہاری طرف ایک کتاب اتاری جس میں تمہاری ناموری ہے، تو کیا تمہیں عقل نہیں؟ اور کتنی ہی بستیاں ہم نے تباہ کر دیں کہ وہ ستمگار تھیں، اور ان کے بعد اور قوم پیدا کی، اور جب انہوں نے ہمارا مذہب پایا جبھی وہ اس سے بھاگنے لگے۔ نہ بھاگو اور لوٹ کے جاؤ ان آسائشوں کی طرف جو تم کو دی گئی تھیں، اور اپنے مکانوں کی طرف شاید تم سے پوچھنا ہو۔ بولے ہائے خرابی ہماری، بے شک ہم ظالم تھے۔ تو وہ یہی پکارتے رہے یہاں تک کہ ہم نے انہیں کر دیا کاٹے ہوئے بجھے ہوئے، اور ہم نے آسمان اور زمین اور جو کچھ ان کے درمیان ہے عبث نہ بنائے۔ اگر ہم کوئی بہلاوا اختیار کرنا چاہتے تو اپنے پاس سے اختیار کرتے اگر ہمیں کرنا ہوتا، بلکہ ہم حق کو باطل پر پھینک مارتے ہیں تو وہ اس کا بھیجا نکال دیتا ہے، تو جبھی وہ مٹ کر رہ جاتا ہے۔ اور تمہاری خرابی ہے ان باتوں سے جو بناتے ہوں، اور اسی کے ہیں جتنے آسمانوں اور زمین میں ہیں، اور اس کے پاس والے اس کی عبادت سے تکبر نہیں کرتے، اور نہ تھکیں رات دن اس کی پاکی بولتے ہیں، اور سستی نہیں کرتے۔ کیا انہوں نے زمین میں سے کچھ ایسے خدا بنا لیے ہیں کہ وہ کچھ پیدا کرتے ہیں؟ اگر آسمان اور زمین میں اللہ کے سوا اور خدا ہوتے تو ضرور تباہ ہو جاتے۔ تو پاکی ہے اللہ عرش کے مالک کو ان باتوں سے جو یہ بناتے ہیں، اس سے نہیں پوچھا جاتا جو وہ کرے، اور ان سب سے سوال ہوگا کہ اللہ کے سوا اور خدا بنا رکھے ہیں۔ تم فرماؤ اپنی دلیل لاؤ۔ یہ قرآن میرے ساتھ والوں کا ذکر ہے اور مجھ سے اگلوں کا تذکرہ، بلکہ ان میں اکثر حق کو نہیں جانتے تو وہ رو گرداں ہیں۔ اور ہم نے تم سے پہلے کوئی رسول نہ بھیجا مگر یہ کہ ہم اس کی طرف وحی فرماتے کہ میرے سوا کوئی معبود نہیں تو مجھی کو پوجو۔ اور بولے رحمان نے بیٹا اختیار کیا، پاک ہے وہ، بلکہ بندے ہیں عزت والے، بات میں اس سے سبقت نہیں کرتے، اور وہ اسی کے حکم پر کاربند ہوتے ہیں۔ وہ جانتا ہے جو ان کے آگے ہے اور جو ان کے پیچھے ہے، اور شفاعت نہیں کرتے مگر اس کے لیے جسے وہ پسند فرمائے، اور وہ اس کے خوف سے ڈر رہے ہیں۔ اور ان میں جو کوئی کہے کہ میں اللہ کے سوا معبود ہوں تو اسے ہم جہنم کی جزا دیں گے۔ ہم ایسی ہی سزا دیتے ہیں ستمگاروں کو۔ کیا کافروں نے یہ خیال نہ کیا کہ آسمان اور زمین بند تھے تو ہم نے انہیں کھولا، اور ہم نے ہر جاندار چیز پانی سے بنائی، تو کیا وہ ایمان لائیں گے؟ اور زمین میں ہم نے لنگر ڈالے کہ انہیں لے کر نہ کانپے، اور ہم نے اس میں کشادہ راہیں رکھیں کہ کہیں وہ راہ پائیں، اور ہم نے آسمان کو چھت بنایا، نگاہ رکھی گئی، اور وہ اس کی نشانیوں سے روگرداں ہیں۔ اور وہی ہے جس نے بنائے رات اور دن، اور سورج اور چاند ہر ایک ایک گھیرے میں پیر رہا ہے۔ اور ہم نے تم سے پہلے کسی آدمی کے لیے دنیا میں ہمیشگی نہ بنائی، تو کیا اگر تم انتقال فرماؤ تو یہ ہمیشہ رہیں گے؟ ہر
جان کو موت کا مزہ چکھنا ہے، اور ہم تمہاری آزمائش کرتے ہیں برائی اور بھلائی سے جانچنے کو، اور ہماری ہی طرف تمہیں لوٹ کر آنا ہے۔ اور جب کافر تمہیں دیکھتے ہیں تو تمہیں نہیں ٹھہراتے مگر ٹھٹا۔ کیا یہ ہیں وہ جو تمہارے خداؤں کو برا کہتے ہیں اور وہ رحمان ہی کی یاد سے منکر ہیں؟ آدمی جلد باز بنایا گیا، اب میں تمہیں اپنی نشانیاں دکھاؤں گا، مجھ سے جلدی نہ کرو۔ اور کہتے ہیں کب ہوگا یہ وعدہ اگر تم سچے ہو؟ کس طرح جانتے کافر اس وقت کو جب نہ روک سکیں گے اپنے منہوں سے آگ، اور نہ اپنی پیٹھوں سے، اور نہ ان کی مدد ہو بلکہ وہ ان پر اچانک آ پڑے گی تو انہیں بے حواس کر دے گی، پھر نہ وہ اسے پھیر سکیں گے اور نہ انہیں مہلت دی جائے گی۔ اور بے شک تم سے اگلے رسولوں کے ساتھ ٹھٹا کیا گیا، تو مسخرگی کرنے والوں کا ٹھٹا انہی کو لے بیٹھا۔ تم فرماؤ شبانہ روز تمہیں کون نگہبانی کرتا ہے رحمان سے، بلکہ وہ اپنے رب کی یاد سے منہ پھیرے ہیں۔ کیا ان کے کچھ خدا ہیں جو ان کو ہم سے بچاتے ہیں؟ وہ اپنی ہی جانوں کو نہیں بچا سکتے، اور نہ ہماری طرف سے ان کی یاری ہو، بلکہ ہم نے ان کو اور ان کے باپ دادوں کو برتاوا دیا یہاں تک کہ زندگی ان پر دراز ہوئی۔ تو کیا نہیں دیکھتے کہ ہم زمین کو اس کے کناروں سے گھٹاتے آ رہے ہیں؟ تو کیا یہ غالب ہوں گے؟ تم فرماؤ کہ میں تم کو صرف وحی سے ڈراتا ہوں، اور بہرے پکارنا نہیں سنتے جب ڈرائے جائیں۔ اور اگر انہیں تمہارے رب کے عذاب کی چھو ہو جائے تو ضرور کہیں گے ہائے خرابی ہماری، بے شک ہم ظالم تھے۔ اور ہم عدل کی ترازویں رکھیں گے قیامت کے دن، تو کسی جان پر کچھ ظلم نہ ہوگا، اور اگر کوئی چیز رائی کے دانے کے برابر ہو تو ہم اسے لے آئیں گے، اور ہم کافی ہیں حساب کو۔ اور بے شک ہم نے موسیٰ اور ہارون کو فیصلہ دیا اور اجالا اور پرہیزگاروں کو نصیحت، وہ جو بے دیکھے اپنے رب سے ڈرتے ہیں اور انہیں قیامت کا اندیشہ لگا ہوا ہے۔ اور یہ ہے برکت والا ذکر کہ ہم نے اتارا، تو کیا تم اس کے منکر ہو؟ بے شک ہم نے ابراہیم کو پہلے ہی سے اس کی نیک راہ عطا کر دی، اور ہم اس سے خبردار تھے جب اس نے اپنے باپ اور قوم سے کہا یہ مورتیں کیا ہیں جن کے آگے تم آسن مارے پوجا کے لیے بیٹھے ہو؟ بولے ہم نے اپنے باپ دادا کو ان کی پوجا کرتے پایا۔ کہا بے شک تم اور تمہارے باپ دادا سب کھلی گمراہی میں ہو۔ بولے کیا تم ہمارے پاس حق لائے ہو یا یوں ہی کھیلتے ہو؟ کہا بلکہ تمہارا رب وہ ہے جو رب ہے آسمانوں اور زمین کا، جس نے انہیں پیدا کیا، اور میں اس پر گواہوں میں سے ہوں۔ اور مجھے اللہ کی قسم ہے میں تمہارے بتوں کا برا چاہوں گا بعد اس کے کہ تم پھر جاؤ پیٹھ دے کر۔ تو ان سب کو چورا کر دیا مگر ایک کو جو ان سب کا بڑا تھا کہ شاید وہ اس سے کچھ پوچھیں۔ بولے کس نے ہمارے خداؤں کے ساتھ یہ کام کیا؟ بے شک وہ ظالم ہیں۔ ان میں کے کچھ بولے ہم نے ایک جو ان کو برا کہتے سنا جسے ابراہیم کہتے ہیں، بولے تو اسے لوگوں کے سامنے لاؤ شاید وہ گواہی دیں۔ بولے کیا تم نے ہمارے خداؤں کے ساتھ یہ کام کیا اے ابراہیم؟ فرمایا بلکہ ان کے اس بڑے نے کیا ہوگا، تو ان سے پوچھو اگر بولتے ہوں۔ تو اپنے جی کی طرف پلٹے اور بولے بے شک تم ہی ستمگار ہو۔ پھر اپنے سروں کے بل اوندھائے گئے کہ تمہیں خوب معلوم ہے یہ بولتے نہیں۔ کہا تو کیا اللہ کے سوا ایسے کو پوچھتے ہو جو نہ تمہیں نفع دے اور نہ نقصان پہنچائے؟ تو ہے تم پر اور ان بتوں پر جن کو اللہ کے سوا پوچھتے ہو۔ تو کیا تمہیں عقل نہیں؟ بولے ان کو جلا دو اور اپنے خداؤں کی مدد کرو اور اگر تمہیں کرنا ہے۔ ہم نے فرمایا اے آگ ہو جا ٹھنڈی اور سلامتی ابراہیم پر، اور انہوں نے اس کا برا چاہا تو ہم نے انہیں سب سے بڑھ کر ضیاءکار کر دیا، اور ہم نے اسے اور لوط کو نجات بخشی اس زمین کی طرف جس میں ہم نے جہاں والوں کے لیے برکت رکھی، اور ہم نے اسے اسحاق عطا فرمایا اور یعقوب پوتا، اور ہم نے ان سب کو اپنے قرب خاص کا سزاوار کیا، اور ہم نے انہیں امام کیا کہ ہمارے حکم سے بلاتے ہیں، اور ہم نے انہیں وحی بھیجی اچھے کام کرنے اور نماز برپا رکھنے اور زکوٰۃ دینے کی، اور وہ ہماری بندگی کرتے تھے۔ اور لوط کو ہم نے حکومت اور علم دیا اور اسے اس بستی سے نجات بخشی جو گندے کام کرتی تھی۔
بے شک وہ برے لوگ بے حکم تھے اور ہم نے اسے اپنی رحمت میں داخل کیا، بے شک وہ ہمارے قرب خاص کے سزاواروں میں ہیں۔ اور نوح کو جب اس سے پہلے اس نے ہمیں پکارا تو ہم نے اس کی دعا قبول کی اور اسے اور اس کے گھر والوں کو بڑی سختی سے نجات دی، اور ہم نے ان لوگوں پر اس کو مدد دی جنہوں نے ہماری آیتیں جھٹلائیں، بے شک وہ برے لوگ تھے تو ہم نے ان سب کو ڈبو دیا۔ اور داؤد اور سلیمان کو یاد کرو جب کھیتی کا ایک جھگڑا چکاتے تھے، جب رات کو اس میں کچھ لوگوں کی بکریاں چھوٹیں اور ہم نے ان کے حکم کے وقت حاضر تھے، ہم نے وہ معاملہ سلیمان کو سمجھا دیا اور دونوں کو حکومت اور علم عطا کیا، اور داؤد کے ساتھ پہاڑ مسخر فرما دیے کہ تسبیح کرتے اور پرندے، اور یہ ہمارے کام تھے، اور ہم نے اسے تمہارا ایک پہناوا بنانا سکھایا کہ تمہیں تمہاری آنچ سے زخمی ہونے سے بچائے، تو کیا تم شکر کرو گے؟ اور سلیمان کے لیے تیز ہوا مسخر کر دی کہ اس کے حکم سے چلتی اس زمین کی طرف جس میں ہم نے برکت رکھی، اور ہم کو ہر چیز معلوم ہے، اور شیطانوں میں سے وہ جو اس کے لیے غوطہ لگاتے اور اس کے سوا اور کام کرتے، اور ہم انہیں روکے ہوئے تھے۔ اور ایوب کو یاد کرو جب اس نے اپنے رب کو پکارا کہ مجھے تکلیف پہنچی اور تو سب مہر والوں سے بڑھ کر مہر والا ہے، تو ہم نے اس کی دعا سن لی، تو ہم نے دور کر دی جو تکلیف اسے تھی، اور ہم نے اسے اس کے گھر والے اور ان کے ساتھ اتنے ہی اور عطا کیے اپنے پاس سے رحمت فرما کر، اور بندگی والوں کے لیے نصیحت۔ اور اسماعیل اور ادریس اور ذوالکفل کو یاد کرو، وہ سب صبر والے تھے اور انہیں ہم نے اپنی رحمت میں داخل کیا، بے شک وہ ہمارے قرب خاص کے سزاواروں میں ہیں۔ اور ذوالنون کو یاد کرو جب چلا غصے میں بھرا تو گمان کیا کہ ہم اس پر تنگی نہ کریں گے، تو اندھیروں میں پکارا کوئی معبود نہیں سوا تیرے، پاک ہے تجھ کو بے شک مجھ سے بیجا ہوا، تو ہم نے اس کی پکار سن لی اور اسے غم سے نجات بخشی، اور ایسی ہی نجات دیں گے مسلمانوں کو۔ اور زکریا کو جب اس نے اپنے رب کو پکارا، اے میرے رب مجھے اکیلا نہ چھوڑ اور تو سب سے بہتر وارث، تو ہم نے اس کی دعا قبول کی اور اسے یحییٰ عطا فرمایا اور اس کے لیے اس کی بیوی سنواری، بے شک بھلے کاموں میں جلدی کرتے تھے اور ہمیں پکارتے تھے امید اور خوف، اور ہمارے حضور گڑ گڑاتے ہیں۔ اور اس عورت کو جس نے اپنی پارسائی نگاہ رکھی تو ہم نے اس میں اپنی روح پھونکی اور اسے اور اس کے بیٹے کو سارے جہاں کے لیے نشانی بنایا، بے شک تمہارا یہ دین ایک ہی دین ہے اور میں تمہارا رب ہوں، تو میری عبادت کرو۔ اور اوروں نے اپنے کام آپس میں ٹکڑے ٹکڑے کر لیے، سب کو ہماری طرف پھرنا ہے، تو جو کچھ بھلے کام کرے اور جو ایمان والا تو اس کی کوشش کی بے قدری نہیں، اور ہم اسے لکھ رہے ہیں۔ اور حرام ہے اس بستی پر جسے ہم نے ہلاک کر دیا کہ پھر لوٹ کر آئیں، یہاں تک کہ جب کھولے جائیں گے یاجوج و ماجوج، اور وہ ہر بلندی سے ڈھلکتے ہوں گے، اور قریب آیا سچا وعدہ، تو جبھی آنکھیں پھٹ کر رہ جائیں گی کافروں کی کہ ہائے ہماری خرابی، بے شک ہم اس سے غفلت میں تھے بلکہ ہم ظالم تھے۔ بے شک تم اور جو کچھ اللہ کے سوا تم پوچھتے ہو سب جہنم کے ایندھن ہیں، تمہیں اس میں جانا، اگر یہ خدا ہوتے جہنم میں نہ جاتے، اور ان سب کو ہمیشہ اس میں رہنا، وہ اس میں رینگیں گے اور وہ اس میں کچھ نہ سنیں گے، بے شک وہ جن کے لیے ہمارا وعدہ بھلائی کا ہو چکا وہ جہنم سے دور رکھے گئے، وہ اس کی بھنک ہلکی سی آواز بھی نہ سنیں گے، اور وہ اپنی من مانتی خواہشوں میں ہمیشہ رہیں گے، انہیں غم میں نہ ڈالے گی سب سے بڑی گھبراہٹ، اور فرشتے ان کی پیشوائی کو آئیں گے کہ یہ ہے تمہارا وہ دن جس کا تم سے وعدہ تھا، جس دن ہم آسمان کو لپیٹیں گے جیسے سجل فرشتہ نامہ اعمال کو لپیٹتا ہے، جیسے پہلے اسے بنایا تھا ویسے ہی پھر کر دیں گے، یہ وعدہ ہے ہمارے ذمے، ہم کو اس کا ضرور کرنا، اور بے شک ہم نے زبور میں نصیحت کے بعد لکھ دیا کہ اس زمین کے وارث میرے نیک بندے ہوں گے، بے شک یہ قرآن کافی ہے عبادت والوں کو، اور ہم نے تمہیں نہ بھیجا مگر رحمت،
سارے جہاں کے لیے تم فرماؤ مجھے تو یہی وہی ہوتی ہے کہ تمہارا خدا نہیں مگر ایک اللہ، تو کیا تم مسلمان ہوتے ہو؟ پھر اگر وہ منہ پھیریں تو فرما دو میں نے تمہیں لڑائی کا اعلان کر دیا برابری پر، اور میں کیا جانوں کہ پاس ہے یا دور ہے وہ جو تمہیں وعدہ دیا جاتا ہے۔ بے شک اللہ جانتا ہے آواز کی بات اور جانتا ہے جو تم چھپاتے ہو، اور میں کیا جانوں شاید وہ تمہاری جانچ ہو۔ اور ایک وقت تک برتوانا نبی نے عرض کی اے میرے رب حق فیصلہ فرما دے، اور ہمارے رب رحمان ہی کی مدد درکار ہے ان باتوں پر جو تم بتاتے ہو۔ آمین ثم آمین۔